کوئی قوم جس عرصے میں آزادی اور حریت حاصل کرتی ہے وہ اس کی زندگی کا اہم ترین دن، وہ اس کی قومی شناخت کا اہم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایام آزادی اور حریت کی سرشاری کے مہینے ہیں، ایام آزادی اور حریت منانا، اس دن کو شایان شان طریقے سے پیش نظر رکھنا انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی۔ دین اسلام کی تاریخ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ بنی اسرائیلی نسل نے جب فرعون سے آزادی حاصل کی تو وہ عاشوراء محرم کا دن تھا، اور یہ دن موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی آزادی اور حریت کے طور پر منایا ہے۔ آزادی اور حریت ہی کا وہ عنوان ہے جو عید الاضحیٰ کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے مقرر کیا۔ انسانی آزادی کے لیے اسماعیل و ابراہیم نے جب جان کی قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا، بیت اللہ الحرام ایک آزاد مرکز بنایا، اس آزاد مرکز میں ایک عظیم اجتماع حج کے صورت میں مقرر کیا، تو رہتی دنیا تک ابراہیمی تحریک کا یوم آزادی عید الاضحیٰ کے طور پر منایا گیا۔ وہ تحریک جسے ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا، جو انسانی آزادی کی تحریک تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تکمیل کی، اور غزوہ بدر کے موقع پر مکے کی طاغوتی قوت کا خاتمہ کرتے ہوئے 17 رمضان کو جو عظیم الشان کامیابی حاصل کی، اقوام عالم کی آزادی کا اہم ترین عنوان قرار پایا پہلا رمضان، اس کے اختتام پر عید الفطر دراصل اسی آزادی کا جشن جو رمضان کے اختتام کا شکرانہ بھی ہے اور مکے کی سیاسی طاقت سے آزادی اور حریت کی علامت بھی ہے۔ یہ دونوں دن آزادی اور حریت کے دن ہیں، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی آزادی اور حریت کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کہ جس انسانی تحریک کا آغاز آزادی اور حریت کے اساس پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، تو تحریک کے آغاز کا دن اور اس کی تکمیل کا دن یوم آزادی کے طور پر منایا گیا ہے۔ اور ان ایام میں ابراہیمی تحریک کے وہ تمام مظاہر جو قوموں کی آزادی اور حریت کے شایع نشان ہیں، کہ انسانی نسل اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی کا اقرار کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا اعلان کرے۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی، اس کے ساتھ وابستگی اور دنیا کی تمام مخلوقات کے ظلم و جبر
الوہیت اور خدائیت کا انکار کر کے ایک آزاد انسان کے طور پر اپنی شناخت کا اعلان کرے۔ یہ آزادی اور حریت کی قرآن حکیم نے انبیاء علیہم السلام کی جدوجہد کا بنیادی مطمع نظر آزادی اور حریت کو قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کے لیے آتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، اور یہ اتنا اہم کام تھا کہ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرے نبی ان کے قائم مقام بن کر قوم کی سیاست اور رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتا۔ ایک مسلسل عمل انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے سے پوری قوم میں برقرار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، اور یہ خلفاء بھی وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے رہے، یعنی سیاست نبویہ کیا ہے؟ مظلوم اور غلام قوموں کو آزادی اور حریت سے ہمکنار کرنا،